بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کسی ایسی جگہ پر جا کر رہنا تھا جہاں پر نہ تو لوگ مجھے زیادہ پریشان کرتے اور نہ ہی زیادہ مہنگائی ہوتی، اور زیادہ مہنگائی وہاں نہیں ہوتی جہاں پر کم سہولیات ہوتی ہیں۔ لیکن فی الحال ہمیں سہولیات کی فکر نہیں تھی، ہمیں تو اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ جب میں نے 7ویں بیٹی پیدا کی تو میرا شوہر تب ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی 6 سال تک اس نے مجھے برداشت کیا۔ پھر جب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تو اس نے مجھے میری 7 بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم نے اگر گھر سے نکالنا ہے تو مجھے نکال دو، لیکن اپنی بیٹیوں کو تو یہاں پر رکھ لو، یہ کہاں جائیں گی، زمانہ بڑا خراب ہے۔ پر اس نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں تو پھر میں نے جو دوسری شادی کرنی ہے میں اس لڑکی کو کہاں رکھوں گا؟ یہ تو اتنی ساری ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے گاؤں چلے گئے، لیکن جیسے ہی یہاں پر آئے اور گھر لینے کی بات کرنے لگے تو کریانے والے نے ہمیں کہا کہ آپ اس گاؤں سے چلی ہی جائیں تو اچھا ہے، یہ گاؤں بیٹیوں کو رکھنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے سنا تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیوں، ایسی کیا بات ہے، کیا یہ علاقہ بہت برا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت برا ہے، یہاں پر تو جن کی بیٹیاں تھیں نا وہ گھر چھوڑ کر ہی جا رہے ہیں، اور آپ کی تو 7 بیٹیاں ہیں، آپ کے شوہر کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں، ہفتے میں 2 دن چکر لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے کوئی نہ کوئی جھوٹ تو بولنا ہی تھا، یہ تو نہیں کہنا تھا کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا۔ کریانے والے سے بات اس لیے کی تھی کیونکہ شاید اسے پتا ہوتا کہ کہاں پر گھر خالی ہے۔ اس نے ایک گھر کے بارے میں بتا تو دیا تھا، پر جب ہم نے اس گھر کو دیکھا تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ یہ گھر تھا کہ جنگل، ایسے لگتا تھا کہ 7-8 سال سے بند ہے۔ گھاس اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ہمارے قد سے بھی اوپر جا رہی تھی، اور گھاس میں صحیح سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شاید یہاں پر 2 کمرے تھے، بڑا سا صحن تھا، کچی جگہ تھی، اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ باتھ روم بھی تھا لیکن شاید پیچھے کی طرف تھا، اس کو صاف کرنے میں تو نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ لیکن میری بیٹیوں نے اور میں نے کمر کس لی اور ہم لوگوں نے صفائی شروع کر دی۔ گھر کو صاف کرتے کرتے شام ہو گئی، باقی کا کام کل کرنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑا بہت سامان تھا، وہ بھی اگلے دن ایک کزن نے مہربانی کی اور ہمارا سامان لے کر آ گیا۔ ساتھ یہ خبر بھی لے کر آیا کہ میرے شوہر نے ایک لڑکی کو دیکھ لیا ہے اور اب اس سے شادی کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں جب یہ بات سنی تو دل کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ ایک ایسا آدمی جس کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سارے سال گزارے تھے، اس نے گھر سے نکال دیا اور اب وہ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی صورت بھی اچھی تو کیا نارمل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی، پر میں نے اسے کہا کہ مجھے دوبارہ ایسی باتیں مت بتانا، اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں ایک رشتہ باقی تھا، لیکن وہ کب ختم ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا، اور میں نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ اس رشتے کو ختم کر دو، جب مجھے پتا تھا کہ میرے کہے بغیر بھی اس نے کر ہی دینا تھا۔ اس لیے میں چپ تھی۔ میرے پاس بہت سے پتے تھے جو میں کھیل سکتی تھی، اس سے الگ ہو کر اپنی بیٹیوں کا خرچہ لے سکتی تھی، بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن دل پر چوٹ لگی تھی، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب پچھلی دیوار کو دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار تو ٹوٹی ہوئی تھی اور کسی کے گھر کے اندر گری ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا گھر بھی دکھائی دے رہا تھا، ان کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ دور سے ایک بوڑھی عورت بھی نظر آ رہی تھی اور ایک جوان عورت تھی جس کے 2-4 بچے تھے، یعنی کہ وہ دیوار ان کی بھی تھی اور ہماری بھی۔ میں نے سوچا کہ دیوار تو ڈالنی پڑے گی۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت ہی غریب سے لوگ تھے جو لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں اور بھی 2-4 عورتیں تھیں۔ میں اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ ایک دن ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ والا گھر ہم نے لے لیا ہے، لیکن یہاں کی تو دیوار گری ہوئی ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی ادھر آ سکتا ہے اور ہمارے گھر سے کوئی بھی یہاں جا سکتا ہے، تو تھوڑے پیسے آپ لوگ ڈالیں، تھوڑے ہم ڈالتے ہیں اور اس دیوار کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ دیوار خود ہی بنا لیں، پھر ہم آپ کو تھوڑے پیسے کر کر کے دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پورا خرچہ اٹھا سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہن، تم بھی غریب ہو، ہم بھی غریب ہیں، اور ہمارے گھر میں صرف ایک ہی مرد ہے، وہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کی بیوی ہے،
بچوں والا مرد ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کا پاس رکھیں گے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسی طرح وقت گزر جائے گا، جب پیسے ہوں گے تو دیوار بنوا لیں گے۔ فی الحال کے لیے وہاں پر ایک پردہ لگوا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی، لیکن میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اور یہ لوگ واقعی بہت غریب تھے۔ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے گھر کے بچوں کو چپل ہی لے کر دے دیتے۔ اس لیے میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ایک پردہ لگوا لیا۔ بات تھی تو بڑی عجیب سی، ہم لوگ کبھی ایسے گھر میں نہیں رہے تھے۔ میری بیٹیاں رو رہی تھیں۔ میرا شوہر کوئی غریب آدمی نہیں تھا، اس کی اچھی بھلی تنخواہ تھی، اپنا گھر تھا، گھر میں ساری سہولیات تھیں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اب یہاں پر نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میرے بابا نے مجھ پر مہربانی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا خرچہ تو تمہارے بھائی نے اٹھایا ہوا ہے، میں اپنی پینشن ہر مہینے تمہیں بھیج دیا کروں گا۔ میرے بھائی نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی مدد کرے گا، لیکن وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور میری بھابھی بہت سخت طبیعت کی مالک تھی۔ میں خود بھی یہ بات سمجھتی تھی کہ اچانک سے گھر میں 8-9 لوگوں کا آ جانا کس کو گوارا ہوتا ہے، اور وہ تو پھر بھابھی تھی۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ باپ اور بھائی نے پیسے سے مدد کرنے کی ٹھان لی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا خرچہ پانی تو چلنے والا تھا، اور یہ گھر بھی ایسے تھا کہ اس کا کرایہ زیادہ نہیں تھا۔ لیکن اس علاقے کے بارے میں جو باتیں میں نے آتے ہی سنی تھی، ان سے میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ رات کو میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ سب سے چھوٹی بیٹی سو رہی تھی، ویسے بھی اسے ان باتوں کی اتنی خبر نہیں تھی۔ میں نے سب کو کہا کہ دیکھو، اب ہم لوگ جیسے گھر میں آ گئے ہیں، اس گھر میں جیسے کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو کوئی بھی تم سے کچھ بھی پوچھے تو کہنا کہ ہاں، میرے بابا ہفتے میں 2 دن آتے ہیں، لیکن صبح ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں صرف مرد کا جوتا ہی ہونا تو تب بھی بہت ڈھارس بندی رہتی ہے۔ بیٹا، تمہارے بابا یہاں پر آئیں گے نہیں، اور ہمیں ایسے ہی سب کو بتانا ہوگا۔ ہمیں یہ کسی کو بھی نہیں بتانا کہ ہم لوگ مجبور ہیں، اکیلے ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، نہیں تو دنیا والے آپ کی مجبوریوں اور مصیبتوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ پیچھے دیوار گری ہوئی ہے، اس دیوار کے آس پاس کوئی بھی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے بھی نہیں۔ جگہ گندی پڑی رہتی ہے تو پڑی رہے، لیکن تم لوگوں نے وہاں نہیں جانا۔ اپنے کان کھلے رکھنے ہیں۔ اگر رات کو گھر کے اندر سے تالا لگانا، اور کمروں کو بھی بلا وجہ کسی سے دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سلام دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت ہی عجیب سے علاقے میں آ گئے ہیں، لیکن اگر کسی اور علاقے میں جاتے تو وہاں پر کرایہ بہت زیادہ ہوتا، اسی لیے بس سوچو کہ گزارا کرنا ہے، سو کر لیں گے۔ ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹیاں باتوں کو جلدی سمجھ لیتی تھیں، بہت ہی نرم طبیعت کی تھی اور بہت اچھی تھی، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کوئی بیٹی مجھے دھوکہ دے سکتی تھی۔ آج کل ایسی اولاد کہاں ملتی ہے۔ میری آخری 3 بیٹیاں، وہ تو میری آنکھوں کا تارا تھیں۔ میری جب بھی بیٹی پیدا ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن پہلی بیٹی پر ہی میرے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ دوسری پر کہنے لگا کہ اب تیسری دفعہ بیٹا ہونا لازمی ہے۔ پھر جب 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو بس اس کے بعد سے اس نے الٹی باتیں شروع کر دی، اور پھر وہ ہمیشہ غلط بات ہی کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ تو میرا سارا کاروبار اور سامان اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں گی، مجھے ان کا کیا فائدہ؟ پہلے پڑھائی کرواؤ، پھر ان کی شادی کرواؤ، پھر ان کو جہیز دو، بیٹی کے لیے جتنا بھی کر لو، رہتی تو وہ پرائی ہی ہے نا۔ میرا شوہر تو عجیب سی بات کرتا تھا۔ پھر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اسے ان باتوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گی، پر اس نے کسی اور عورت کے ساتھ چکر چلا لیا، اور جب اس نے ہاں بولا، اسی دن میرے شوہر نے مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ بس اس عورت کے ایک ہاں کی دیر تھی۔ کیسی عورت ہوگی وہ جو 7 بیٹیوں کے باپ سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی تک اس نے مجھے طلاق بھی نہیں دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ عورتیں واقعی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں، لیکن سب کی سب نہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ اپنا وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی میں، جہاں پر میں شادی کے بعد رہتی تھی، جہاں پر بیاہ کرائی تھی۔ میرا کچھ سامان ابھی بھی وہیں پر پڑا تھا، لیکن سب سے ضروری سامان، سب سے قیمتی سرمایہ
تو میرا شوہر تھا جو ابھی بھی وہیں پر تھا اور اس عورت کی دسترس میں تھا۔ شادی ہو چکی تھی اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور جوان ہے۔ میں اس خبر پر نظر نہیں رکھنا چاہتی تھی اور مجھے اس بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں چاہیے تھی، لیکن رشتہ دار کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے تھے۔ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں میری بہت عزت تھی۔ میں نے اتنے سال گزارے تھے، ہر کسی کی مجبوری میں، مصیبت میں، خوشی میں، غم میں سب سے پہلے میں پہنچتی تھی، اس لیے سب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے اور مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ اب یہ سب جو کچھ ہوا تھا اس میں وہ مجھے ہی مظلوم سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس لیے میرا ساتھ دینے کو بھی تیار تھے، پر مجھے ان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے بس اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ امی، وہ جو گھر کا حصہ ہے جہاں پر آپ نے جانے سے منع کیا تھا وہاں پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کون بیٹھا ہے؟ مجھے لگا کہ اپنی بہنوں میں سے کسی کی بات کر رہی ہے، ویسے ان کو بھی وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، پر جب اس نے کہا کہ ادھر کوئی انکل بیٹھے ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کون سے انکل؟ کون بیٹھا ہے وہاں پر؟ ظاہر ہے میرے گھر میں تو کوئی نہیں آیا تھا، اس کا مطلب ان کے گھر کا کوئی آدمی ہمارے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً سر پر دوپٹہ کیا اور اس طرف چلی گئی، پر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم نے یہاں پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے دوسری عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک انکل تھے، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک بڑی سی بلی تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بلی بلی کر رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ بلی کچھ نہیں کر رہی تھی، بس بول رہی تھی، زور زور سے بول رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کی دماغی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن اس نے بولنا بہت دیر سے شروع کیا تھا۔ شاید وہ ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں پر اس کی ماں کو روز مارا پیٹا جاتا تھا، اسی لیے اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح سمجھدار اور چالاک نہیں تھی، وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جو بولتی تھی اس میں نہ تو کوئی شوخی ہوتی تھی نہ ہی کوئی شیطانیت۔ جیسے کہ بچے شرارت سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، چیختے ہیں، مسکراتے ہیں، وہ ویسے کچھ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی کام کی بات کر لیتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں اس نے کسی انکل کو اور بلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا مطلب کہ واقعی دیکھا تھا، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں تھا۔ صبح صبح میں خود ہی گھر کا سامان لینے کے لیے جاتی تھی، اپنی جوان بیٹیوں کو دکان پر نہیں بھیج سکتی تھی، اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، یہ کام مجھے ہی کرنا تھا۔ آج بھی میں نے صبح ہی صبح ٹوکری اٹھائی، پہلے میں جا کر کریانے کی دکان پر کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے سامان دے دو۔ وہاں پر لوگ کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، انسان نے انسانوں کو ہی کبھی معاف نہیں کیا، اب تو جانوروں کے بھی پیچھے پڑ گیا، کیسا زمانہ ہے یہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ شادی کرنا ہی چھوڑ دیں، اور اگر شادی کریں تو بچے پیدا نہ کریں، پہلے جتنے بچے پیدا کیے ہیں ان کو تو سنبھال لیں۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں، پر اس بات میں نہیں بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آگے چل پڑی، سبزی والے سے سبزی لی۔ وہاں پر 2 عورتیں کھڑی تھیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے سبزی خریدنی تھی، میں بھی کھڑی ہو گئی، ٹوکری میں صاف صاف سبزی ڈالنے لگی۔ وہ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ دیکھو ہمارا گاؤں تو پہلے ہی ایسی بری حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور اب ایک اور اتنی بڑی حرکت ہو گئی۔ مانا کہ کسی کا کچھ نہیں گیا، جانور تو جانور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بدنامی تو ہوگی نا ہمارے گاؤں کی۔ ابھی تک تو خبر بھی چل گئی ہوگی ٹی وی پر۔ میرا دل تو کیا کہ میں ان دونوں سے ہی پوچھ لوں کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ابھی میں یہاں پر نہیں آئی تھی، میری کسی سے زیادہ بول چال نہیں تھی، اور پھر یوں میں ان سے کیسے پوچھ سکتی تھی۔ گھر کی طرف جا رہی تھی جب میرے گھر کے بالکل سامنے ایک تندور والی نے مجھے بلایا، کہا کہ آپ کیا نئی آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اپنے گھر میں روٹیوں کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا کہ خود ہی پکا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج کل تو بڑی گرمی ہے، آپ میرے تندور پر بھیج دیا کریں، میں لگوا دیا کروں گی، اور پھر میرا تندور تو آپ کے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے، آپ تو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا تو اتنا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جی بھجوا دوں گی۔ پھر وہاں پر ایک اور عورت آ گئی، اس نے کہا کہ کچھ سنا تم نے کیا ہوا ہے؟ اکرم کے بیٹوں نے کیا کیا ہے؟
اب میں بھی کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں عورتیں بھی محسوس کر رہی تھیں کہ میں بھی جاننا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک آدمی رہتا ہے جو بہت ہی غریب طبقے کا ہے لیکن بہت عزت دار ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، جمال اور کمال۔ دونوں بڑے بدتمیز ہیں، پورے گاؤں میں مشہور ہیں۔ سنا ہے ان دونوں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کسی کی بیٹی؟ میری زبان رک گئی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، بیٹی نہیں۔ اب بیٹیوں سے کیا لینا دینا ان کو؟ انہوں نے تو نیا ہی کوئی کام نکال لیا ہے۔ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس بات کے بارے میں نہیں سوچا۔ رات کو مجھے میری بیٹی نے آواز دی، کہا کہ امی کہیں سے بلی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بلی نہیں ہے۔ اسی طرح رات گزر گئی اور کچھ وقت اور بھی گزر گیا۔ یہ خبر ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی خبر بن گئی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے اس دن کریانے والے نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس گاؤں میں نہیں رہیں تو بہتر ہے، یہ جوان لڑکیوں کو رکھنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں نے فون کیا تھا تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے کیا؟ میں نے کہا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ گھر آ جائیں تاکہ محلے والے آپ کو دیکھ لیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس گھر میں بھی کوئی مرد رہتا ہے۔ نہیں تو ہم جس علاقے میں آ گئے ہیں یہ علاقہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں ان سب کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرے لیے نہ صحیح اپنی بیٹیوں کے لیے آ جائیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ آ جائے گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں اپنی نئی دلہن کے نخرے اٹھا رہا ہوں، ہم لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں، جب وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر تمہاری طرف چکر لگانے کے بارے میں سوچوں گا، وہ بھی صرف اپنی بیٹیوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ لیکن میں پھر بھی سوچنے لگی کہ چلو ایک چکر تو لگا ہی لے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں رہتے۔ اگر اس گاؤں میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں تو اس کا مطلب کل کو یہ آگ ہمارے گھر تک بھی آ سکتی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ دکان والا کہ میری تو 7 جوان بیٹیاں ہیں، میں کس کس کو سنبھالتی پھروں گی۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ پتہ چلا کہ بہت کچھ عجیب ہوا ہے۔ وہ جانور والا واقعہ تو ہمارے گاؤں میں تقریباً سال سے پہلے ہو چکا تھا۔ 1 سال کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن ابھی جو یہ خبر سننے کو ملی بڑی ہی عجیب سی تھی۔ سارا گاؤں اس منظر کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا اور میں بھی چل پڑی اور میری بیٹیاں بھی۔ ہم لوگ آگے ہی تھے کیونکہ ہمارا گھر نزدیک تھا۔ پتہ چلا تھا کہ ایک بلی نے انسانی بچہ پیدا کیا ہے اور سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے غصہ کیا، پر ایک آدمی نے کہا کہ وہ بلی اس بچے کو لے کے یہاں سے چلی گئی، اور کہاں گئی ہے نہیں پتہ، پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بلی نے انسانی بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ واقعی ہمارا معاشرہ قیامت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو پھر کیا تھی؟ یہ تو وہی حادثہ تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اس حادثے کے پیچھے بھی وہی لوگ ذمہ دار تھے اور انہی کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن وہ کہاں تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن ہم لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پائے کیونکہ مجھے میرے شوہر کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس پتے پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر تم نے بلایا تھا، تم کہاں ہو؟ میں فوراً اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر آ گئی اور شوہر کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ کیسے علاقے میں رہتی ہو؟ یہاں پر تو الٹی سیدھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور یہ تمہارے گھر کی پچھلی دیوار کیوں گری ہوئی ہے؟ اب اس کے اندر کا مرد جاگ گیا تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں ساری باتوں کو دیکھ کر برا لگ رہا ہے تو ہمیں کسی اچھی جگہ پر شفٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ تھوڑے پیسے کیوں نہیں دیتے ہمیں؟ آخر ان کی ذمہ داری تمہاری بھی تو ہے۔ ایک پل نہیں سوچا کہ میں ان لڑکیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اتنی ساریوں کو کیسے پالوں گی؟ اب میرا شوہر چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک دفعہ گھر آ جاؤ تو میں آ گیا، اس سے زیادہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اور غربت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شرافت چھوڑ دیں، اپنی شرافت کو اپنے پاس رکھو، پھر کچھ برا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ سارے گاؤں والے ہمارے گھر کی طرف آنے لگے۔ وہ بھی وہیں پر رک گیا کیونکہ جس بلی اور بچے کو وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے ان کو خبر ملی تھی
کہ شاید وہ اس طرف ہے۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ گاؤں والے پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ہم نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ پھر اس گھر سے آ گئے، اور جب ہم لوگ پیچھے گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں پر ایک بلی بیٹھی تھی جو پہلے بھی ادھر بیٹھا کرتی تھی، لیکن اس بلی کے پاس ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا، اور جس طرح سے وہ بچہ جس حالت میں پڑا ہوا تھا اور بلی کی جو حالت تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ بچہ اسی بلی نے پیدا کیا ہے۔ اب سب لوگ ہمارے گھر پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کے گھر سے ہی پتہ کرو۔ یہاں کے لوگ جاہل تھے، انہیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرف رہتے تھے وہ لوگ بھی مکر گئے، مگر انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں تو مردوں کا آنا جانا ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوچھو ان سے یہ اکیلی رہتی ہیں۔ ہم نے تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اکیلے نہیں رہتے۔ اب ہمارا جھوٹ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر بھی سامنے تھا۔ اس نے کہا کہ کون سے مرد آتے جاتے ہیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر اتنی گندگی، اتنی فضول حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میرا شوہر تو باتیں سنا کر وہاں سے نکل گیا۔ گاؤں والوں نے بھی ہمیں بہت ہراساں کیا، بہت باتیں سنائی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ساتھ والوں کے گھر میں رہنے والے ایک لڑکے نے کیا تھا، جو ان کے گھر میں مہمان آیا ہوا تھا، اور وہ یہ سب کرا کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ یہاں پر پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا۔ بیچ میں وہ واپس چلا گیا تھا، اور اسی کا ان کے گھر کی ایک لڑکی کے ساتھ یہ کام تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ کر کے ہمارے گھر کے کونے میں رکھ دیا تاکہ جرم بھی ہمارے گھر پر آئے اور الزام بھی، کیونکہ میرا گھر بھی لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بات اس طرح سے پھیلی کہ کسی بلی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اس نے جس جگہ پر بچہ رکھ دیا تھا پھر وہاں پر آ کر بلی بیٹھ گئی، تو ایسے لگنے لگا جیسے بلی نے بچہ پیدا کیا ہے۔ بات کا رخ تو یوں بدل گیا، لیکن ہوئی تو بدنامی، اور وہ بھی ہم سب کی۔ اب ہمارا وہاں پر رہنا بھی عذاب ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس کے بعد میرا شوہر مجھے یہاں سے لے جائے گا اور اپنے گھر کے ایک کمرے میں بھی جگہ دے دے تو ہم لوگ خوش تھے۔ حالانکہ ایک کمرے میں 7-8 لوگوں کا رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اس طرح سے باہر رہنے سے تو بہتر تھا۔ پر اس کے بعد تو اس نے طلاق ہی دے دی۔ شاید وہ کسی موقع کا انتظار کر رہا تھا اور اسے موقع مل گیا۔ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کے ٹوٹی، اور ہم لوگوں کو پھر بھی کچھ مہینوں تک اسی گھر میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم لوگ کہیں اور چلے گئے۔ لیکن ابھی بھی ہماری زندگی بہت بری ہے۔ وہ بچہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم لوگ نہیں جانتے، پر ایک جھوٹی خبر اور کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہماری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا جس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی۔ مجھے طلاق ہو گئی، ورنہ تھوڑی امید تھی کہ شاید میرا شوہر مجھے پھر سے اپنے گھر میں رہنے دیتا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس میں ہماری کیا غلطی تھی؟ ہم لوگوں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا بنے گا ہم سب لوگوں کا؟ کیسے ہم زندگی گزاریں گے؟ کیسے ان بچوں کو سنبھال پائیں گے جن کو ہم اس دنیا میں تو لے آتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اس معاشرے میں ان کی تربیت کیسے کی جائے اور کیسے ان کو بچایا جائے؟ اتنے فتنے ہیں کہ گننے لگو تو انگلیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اور ہمیں کسی بھی ایسی صورتحال سے دور ہی رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔